بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدد یا مولا، یا مولا مدد فرما، ہم غریب و لاچار تیرے حضور میں کچھ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں مولا۔ یا مولا تو ہماری دستگیر فرما تاکہ ہم تیرے ان رازوں کو جان سکیں کہ جو تو نے علم کی صورت میں اپنے فرمانوں، گنانوں اور قرآن کے اندر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ اس علم کا تعلق علم باطن سے ہے، اور یہ علم ہمارے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے تاکہ ہم اس علم کے ذریعے سے اس علم کو سمجھتے ہوئے تجھ تک پہنچ جائیں مولا۔ یا مولا تو مدد فرما، یا مولا تو مدد فرما۔ آج ہمارے سامنے پیر شمس کا ایک گنان، دنا دنا سامی راجو تو سرجنہار سائیں جی، شش رچائی شام میرے نونہکار سائیں جی۔ یہ گنان ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو تشریح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو اس کے اندر معنی چھپے ہوئے ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ناچیز کے لیے کچھ دعائیں کریں۔ پہلا پارٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ مرحبا اے مولا، اے میرے راجا، آپ نے تخلیق کرنے والے ہیں، آپ ہی تخلیق کرنے والے ہیں میرے مولا۔ میرے مولا نے عدم سے یعنی کہ ازل سے کائنات تخلیق کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی پارٹ کے اندر پیر شمس امام کو علی اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے عدم سے دنیا کو قائم کیا اور دنیا کی تخلیق کی، کائنات کی تخلیق کی، کائنات کو بنایا۔ لیکن یہاں پر پیر امام کے لیے یہ بات فرما رہے ہیں کہ میرے مولا آپ نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو تخلیق میں لائے، وجود میں لائے، عدم سے، باطن سے، ازل سے، ہمیشہ سے۔ دوسرے پارٹ میں اے نبی محمد، میرے مولا کے پیارے ہیں، نبی محمد کے سر پر پسینہ نکلا۔ اب یہاں پر کچھ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی کہ نبی محمد میرے مولا کے پیارے ہیں۔ چلو یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی، کیونکہ مولا علی اور نبی محمد ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ لیکن یہ بات کہ نبی محمد کے سر پر پسینہ ہے اور پسینہ بہہ نکلا ہے، ہاں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ بے شک پسینے کے لیے ہی یوز ہوا ہے۔ سر پگر چلایا، سر کے پر
پسینہ چلا یا چل نکلا، بہ نکلا، وہ بات درست ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر پسینے کی بات نہیں، بلکہ نبی محمد کے اندر جو اس کا نور تھا اور اس کی پیشانی سے جو نور کا علم یا علم لدنی جو اس سے بہ نکلا تھا انسانیت کی طرف، لوگوں کی طرف، اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پسینہ نکلنے سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ امام کی پیشانی سے، نبی محمد کی پیشانی سے جو پانی، جس کو یہاں پر پسینہ کہا گیا، وہ علم کا پانی تھا، وہ نور کا پانی تھا جو بہ نکلا تھا اور جو لوگوں کی طرف آیا تھا۔ اور آپ تیسرے پارٹ میں دیکھیں گے کہ اس کا اور زیادہ خلاصہ ہے۔ فرماتے ہیں خداوند تعالیٰ نے اس پسینے سے، اس پانی سے 4 فرشتے پیدا کیے۔ دیکھا آپ نے کیا فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے محمد کے نور سے 4 فرشتے پیدا کیے۔ 4 فرشتے صرف؟ ہاں، یہاں پر 4 مقرب فرشتوں کی پہلے بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل اور میکائیل، 4 بڑے فرشتے، 4 مقرب فرشتوں کو خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے نکلے ہوئے نور سے، یعنی کہ نور محمدی سے ان فرشتوں کو جنم دیا، پیدا کیا۔ آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نور لانے والا، علم لانے والا، قرآن لانے والا خود جبرائیل تھا، جبکہ پیر صاحب یہاں پر فرماتے کہ اے میرے مالک، اے خداوند تعالیٰ، تو نے ہی محمد کے پسینے سے، محمد کے نور سے ان 4 فرشتوں کو پیدا کیا، جس سے ہمیں ایک حدیث قدسی یاد آتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے میرا اور علی کے نور کو آدم سے 14,000 سال قبل پیدا کیا، بنایا، اور پھر اسی نور کو آدم کے اندر رکھا۔ یہ حدیث اوریجنل کی طرف، آدم کی طرف، آغاز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں پر جو 14,000 کا نمبر ہے، یعنی کہ بہت 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 پہلے، آدم سے بھی قبل خداوند تعالیٰ نے میرا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور علی کے نور کو بنایا۔ اور دیکھیں آپ کہ اسی کے نور سے پھر 4 فرشتوں کو پیدا کیا، اور اسی پارٹ کے دوسرے حصے میں اور ان فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ مٹی لاؤ اور آدم کا ایک پتلا بناؤ۔ تو آج دیکھیں ہم اس سیریز کے اندر کیا سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہم سمجھتے تھے کہ آدم سے دنیا کا آغاز ہو گیا، تو یہاں پر فرمایا جاتا ہے کہ محمد کے نور سے، اور سب سے اول خداوند تعالیٰ نے
मोहम्मद के नूर को, जिसका दूसरा नाम अक्ल कुल है, उसको बनाया और उससे फरिश्तों को बनाया। और फिर फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि आप मट्टी लाओ और आदम के एक पुतले को बनाओ। चौथा पाठ। जब फरिश्ते मट्टी लेने के लिए गए तो मट्टी रोने लगी। और 5वें पाठ में फरमाते हैं कि मट्टी कहने लगी कि तुम मुझे मत ले जाओ। ये किस्सा हम सब ने सुना हुआ है कि खुदावंद ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ दुनिया में और मट्टी ले आओ। यहाँ से हमें पता चला कि दुनिया को पहले बनाया खुदावंद ताला ने और फिर आदम को बेचने के लिए आदम का एक पुतला बनाया। और फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि तुम मट्टी ले आओ, जिस पर मट्टी रोने लगी और कहने लगी मुझे मत ले जाओ। 5वें पाठ में पीर साहब फरमाते हैं कि मट्टी तुम मत रहो, ये मेरा मौला का फरमान है, हुक्म है, और हम तुझे ले जाएंगे उसके हुक्म की ताबेदारी करते हुए। और फरिश्ते मट्टी लाए और उसमें पानी मिलाते हुए उसका खमीर बनाया, एक गाढ़ा बनाया। आए हम कुरान की तरफ। सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में भी यही रेफरेंस है जो गिनान के अंदर है। यानी कि इस कुरान के तशरीह करते हुए पीर साहब ने इस गिनान को इस तरह से इस 5वें पाठ में लिखा। आयत कुछ इस तरह से है, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में नायाब बनाने वाला हूँ, तो जाओ और तुम ज़मीन से मट्टी ले आओ ताकि मैं एक इंसान को बनाऊं और उसको अपना जानशीन करार दूं ज़मीन पर। तो फरिश्तों ने क्या कहा, ये खुदावंद, ए रब्बुल ताला, ए रब्बुल इज़्ज़त, तू क्या ऐसे लोगों को ज़मीन पे बनाएगा जो ज़मीन पे झगड़े करेंगे, खून रेजी करेंगे, जबकि हम यहाँ पर मौजूद हैं और तेरी तारीफ़ और ताबेदारी करते हैं और तेरी तस्दीक करते हैं, तो हम में से किसी को चुन ले। खुदावंद ताला ने फरमाया, नहीं, जो बात मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। ये कुरान का सूरह बकरा के आयत नंबर 30 थी और उसकी तशरीह थी, ये कोटेशन नहीं था। अब छठे पाठ के अंदर पीर साहब फरमाते हैं कि उस मट्टी के खमीर से, यानी कि उस मट्टी के कीचड़ से, मट्टी में पानी मिलाते हुए जो कीचड़ बना, उससे खुदावंद ताला ने आदम के पुतले को बनाया और 7वें आसमान से बंदे की रूह बुलाई। अब इस पाठ के अंदर जो हिकमत पिनान है और जो इस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है वो ये है कि खुदावंद ताला के यहाँ रूहों का एक खजाना है और उस रूहों के समंदर से, उस खजाने से खुदावंद ताला ने एक रूह को मुंतखब किया, सेलेक्ट किया
اور اس کو آدم میں پھونک دیا۔ اسی طرح قرآن کے اندر 3:33 کے اندر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سلیکٹ کیا، میں نے چوز کیا آدم کو، یعنی کہ اس روح کو سلیکٹ کر کے آدم کے اندر رکھا۔ He was selected, not elected۔ اس کی روح کو 7ویں آسمان سے بلا کر اور آدم کے اندر رکھ دیا۔ اور یہ وہ سلیکٹڈ سول تھی جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے کہ ہم نے آدم کی روح کو اور نوح کی روح کو اور آل ابراہیم میں اور آل عمران کو سلیکٹ کیا ہے تم لوگوں میں سے، یعنی کہ تمام روحوں کے خزانے میں سے یہ وہ سلیکٹڈ سول تھی جس کو خداوند تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب 7ویں پارٹ کے اندر پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ روح اس جسم کے اندر داخل ہوئی، اس مٹی کے پتلے کے اندر داخل ہوئی، تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا ہوا، یہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب خداوند تعالیٰ نے اس روح کو اس جسم میں داخل کیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، تو روح نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یعنی کہ جسم کے اندر پردہ ہے، روحانیت کا پردہ ہے، اور امام کے دیدار سے دوری ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہے۔ اب اس پردے کو ہمیں ہٹانا ہوگا تاکہ دوبارہ سے روشنی ہو اور یہ اندھیرا چھٹ جائے اور امام کا دیدار ہو۔ تو جب اس روح کو جسم میں ڈالا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، تو یہ کلیہ بن گیا کہ روح ہمیشہ جسم کے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ جسم کثیف میں ہو چاہے وہ جسم لطیف میں ہو، روح کی رہنے کی جگہ جسم ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر جب تک کہ ہم اپنا باطن کا پردہ نہیں اٹھاتے ہیں، امام کے نور سے روشنی نہیں کرتے ہیں، تب تک اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ تو یہاں پر پیر صاحب نے ایک کلیہ بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے، ہمارے علم کے لیے، ہماری معرفت کے لیے۔ 8ویں پارٹ میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ روح کو اس جسم میں جانے کا دل نہیں ہو رہا تھا، وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ اندھیری جگہ پر آئے، تو اس نے مولا سے ایک شرط رکھی، ایک معاہدہ کیا کہ جب میں اس جسم میں جاؤں تو کیا تو وعدہ کرتا ہے کہ جب میں یہاں سے لوٹ کر آؤں گی تو تیرے حضور میں آؤں گی؟ اور یہی ہمارا اسلام کا کانسیپٹ ہے، اسماعیلی طریقے کا کانسیپٹ ہے کہ ہر ایک خدا کی طرف سے آتا ہے اور خدا کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف سے ہیں اور اس کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اور یہ وعدہ ایک خداوندی ہے، وعدہ الہی ہے کہ جب روح نے پوچھا اور یہ شرط رکھی
کہ اگر تیرا حکم ہے میرے مولا تو میں اس جسم میں، اس اندھیرے جسم میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر کیا؟ تو مولا نے فرمایا کہ اگر تو انسان بن کے رہتی ہے تو پھر تو میری طرف واپس لوٹ کر آئیں گی. یعنی کہ سب کو جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تمام روحیں، ان تمام کو لوٹ کے خداوند تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے. اگر آپ کو وہ قصہ یاد ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے دنیا کو بنانے کا آغاز کیا اور آج تک جب جب خداوند تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دنیا میں پیدا کرے تو کچھ قول اور وعدے ہوتے ہیں روح اور خداوند تعالیٰ کے درمیان میں، جس کا یہاں پر اس پارٹ کے اندر ذکر ہے. یہ ریفرنس ہے اس قصے کا. اور وہ قصہ کیا تھا کہ روحیں درخواست کرتی ہے، شرط رکھتی ہے کہ ہم تیرے حکم سے دنیا میں تو جا رہے ہیں، تو ہم تیری طرف کس طرح سے لوٹیں گے؟ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم انسان بن کے رہو گے تو بالکل تم میری طرف لوٹ کر ایک دم سے آ جاؤ گے. یہ وعدہ الہی ہے، اور ہم دیکھیں گے اگلے پارٹ میں اس کی اور ایکسپلینیشن ہے انشاءاللہ تعالی. پارٹ نمبر 9 کے اندر پیر صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں: اور میرے روحوں کے بادشاہ نے قول و قرار کیا اور فرمایا کہ اے بندے، دسون دینا مذہب تم کو نجات دیں گی. جس طرح سے ابھی ناچیز نے یہ عرض کی کہ یہاں پر روح اور خداوند تعالیٰ کے درمیان میں قول و قرار ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے. اور یہ کیا وعدہ ہوتا ہے؟ خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو انسان بن کے رہنا، تو میرا بندہ بن کے رہنا، میری تابعداری کرنا، میرے حکم پر چلنا. یعنی کہ دسون دینا مذہب کو تم پالنا تو وہی تم کو نجات دے گا تاکہ تم میری طرف لوٹ کر آؤ. دسویں پارٹ میں پیر صاحب فرماتے ہیں: مگر دنیا میں آ کر بندہ غفلت میں پڑ گیا اور دنیا کے دندے میں منمانی کر کے بندہ بھٹک گیا. دیکھیں اب کیا ہوا. وہ وعدہ جو اس روح نے، اس بندے نے، اس انسان نے آتے وقت خداوند تعالیٰ سے کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ قول و قرار کیا تھا کہ میں انسان بن کے رہوں گا. تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم میری طرف لوٹ کر آؤ گے. یعنی کہ ایک دم سے تم نجات پا جاؤ گے، ورنہ ادھر ادھر بھٹک جاؤ گے. یعنی کہ راستے سے ہٹ جاؤ گے اور خداوند تعالیٰ کے حکم سے ہٹ جاؤ گے تو لوٹنا تو اسی کی طرف ہے، لیکن راستہ دشوار ہوگا اور لمبا ہوگا. 10ویں پارٹ میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں آ کر بندہ غفلت میں پڑ گیا اور دنیا کے دندے میں منمانی کر کے بندہ بھٹک گیا. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں آ کر بھول گئے اور غفلت میں پڑ گئے اور وہ وعدے کو بھول گئے اور بھٹک گئے. اب یہ راستہ ہمارے لیے لمبا ہو گیا، ورنہ خدا کا تو وعدہ تھا کہ تم میری طرف لوٹ کر ایک دم سے آؤ گے، جلدی سے آؤ گے. 11ویں پارٹ میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. وہ بندہ
اپنی زندگی گزارتا رہا، آستے 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 اس کی عمر ختم ہوتی گئی اور اس بندے کی زندگی کی روشنی دھیمی پڑتی گئی اور اس کی روح کو لوٹنے کا وقت آ گیا۔ اب وہ کہاں اور کتنی جلدی جاتی ہے، وہ اس کے اعمال پر ہے۔ کیوں کہ زندگی تو جو خداوند تعالیٰ نے دی تھی وہ اس نے غفلت میں گزار دی، یا خداوند تعالیٰ کی عبادت و بندگی و اطاعت میں گزاری، وہ فری ول اس بندے کے پاس تھی۔ وعدہ بندے نے بھی کیا تھا اور خداوند تعالیٰ نے بھی کیا تھا۔ وعدہ الہی اٹل ہے، وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا ہے۔ آپ جو بھی کر لیں آپ کی روح کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ راستہ کتنا لمبا ہے یا ہوگا اس کا تعین آپ خود کرتے ہیں۔ تو جب ہم زندگی میں آ کر، دنیا میں آ کر غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور دنیا کے دندے میں کھو جاتے ہیں تو ہم اپنے ہی لیے اپنے راستے کو لمبا کر دیتے ہیں، ورنہ خداوند تعالیٰ کا وعدہ تو اپنی جگہ پر موجود تھا۔ 12ویں پارٹ میں پیر صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں کہ پھر جب بھائیوں نے مل کر اس کے جسم کی اس طرح سے رسومات ادا کی کہ جس طرح سے اس کو پیدا کیا گیا تھا، پانی کو ڈالا گیا تھا مٹی پر اور اس کو بنایا گیا تھا، اسی طرح سے اس کی رسم دوبارہ سے کرنے میں آئی کہ جس طرح سے باطن سے دنیا میں آنے کے لیے مٹی کے اوپر پانی ڈال کر اس کو بنایا گیا، اسی طرح سے دنیا سے لوٹنے کے لیے، اصل کی طرف جانے کے لیے اسی مٹی پر دوبارہ سے پانی ڈالا گیا اور اس کو نلایا گیا، اس کو صاف کیا گیا تاکہ وہ لوٹ جائے اپنے پروردگار کی طرف۔ نمبر 13 میں پیر صاحب فرماتے ہیں پھر اس کو سفید کپڑا منگا کر اس کے جسم کو ڈھانک دیا اور اسی حالت میں بندہ اپنے اصل گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہ جب انسان مر گیا تو کیا لے گیا اپنی دنیا کے اندر سے؟ کچھ بھی نہیں، اس کو صرف ایک سفید کپڑا اس کے جسم پر ڈھانک دیا گیا، اور وہ بھی ڈھانکنے کی غرض سے، ورنہ وہ بھی اس کے ساتھ نہیں گیا اور اس کی روح اپنے اصل مکان کی طرف لوٹ گئی۔ اور اس بات میں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر کھو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا پیسہ، زمین، گھر، مکان، فیملیز، بچے، رشتہ دار، دندے، یہ سب ہمارے ساتھ چلنے والا ہے۔ اس طرح سے ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں گیا۔ جب اس کا کال آ گیا، جب اس کا حکم آ گیا اور ملک الموت نے روح نکال لی تو کچھ ساتھ نہیں گیا۔ پارٹ نمبر 14 میں پیر صاحب فرماتے ہیں اور پھر اس کو چارپائی سے اتار کر اس بندے کو زمین پہ رکھ دیا گیا اور اس کی روح کانپنے لگی اور رونے لگی۔ کیوں کہ جیسا ہی روح جسم سے باہر آئی ساری چیزیں روشن ہو گئی اور وہ سمجھ گیا کہ اس نے کیا گناہ کیے ہیں، کیا غلطیاں کی ہے، کیا غفلتیں کی ہے، کہاں وہ کھو گیا تھا اس دنیا کے اندر، اب کیا کرے۔ اب اس کی روح کانپنے لگی کہ میں تو خداوند تعالیٰ سے اتنا دور ہو گیا۔
اب وہ رونے لگا، ہائے ہائے کرنے لگا۔ لیکن اگر اس بندے نے اپنے وعدے کے مطابق اچھے کام یعنی کہ خداوند تعالیٰ کی فرمان برداری کی ہوتی اور اس کا حق ادا کیا ہوتا تو واللہ اس کی روح سیدھی ساتویں آسمان پر اپنے اصل سمندر کے اندر، نور کے اندر خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو جاتی۔ پارٹ نمبر 15 میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے بندے کی جو نیکیاں تھی اور جو بدیاں تھی اس کا حساب مولا کے دربار میں پیش کر دیا۔ اب جو بھی حساب کتاب تھا وہ سب خداوند تعالیٰ کے سامنے تھا۔ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا اچھا یا برا وہ اس کے سامنے تھا۔ اور آخری پارٹ میں پیر صاحب فرماتے ہیں پارٹ نمبر 16 کہ پیر شمس ایسا پر حکمت گنان فرماتے ہیں کہ میرے مولا راجا سچوں کو بیشت میں بلائے اور ان کو آرام سے جھولے جھلائے۔ آخری پارٹ میں یہ حکمت بڑا اشارہ ہے اور پیر صاحب کی دعا ہے کہ میرے مولا جو اس میں سے سچے ہو، جنہوں نے اپنے وعدے پر سچائی سے، پورے یقین سے اور کسی غفلت کے بغیر عمل کیا ہو تو اس کو اپنے پاس ٹھنڈی ہوا میں، اپنی بہشت میں، اپنے نور کے دیدار میں، ساتویں آسمان پر روحوں کے سمندر میں بلا کر اس کو اپنے قریب ٹھنڈی ہوا میں جھولے جھلانا۔ یہاں پر کوئی فزیکل جھولے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کو اچھی طرح سے اپنے قریب خوش اور خوشسند رکھنا۔ اس طرح سے پیر صاحب اس پر حکمت گنان کو ہمارے لیے بیان فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اندر اور بہت ساری تعویلات ہیں اور بہت سارے حکمتیں ہیں جس کو ہم ایک بار پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت نوازش، یا علی مدد، یا علی مدد۔ بے شک کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیں۔ یا علی مدد۔